ایک صدر نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت میرے بچے کی نوکری کے لیے دعا کر دیجیے، اچھی نوکری مل جائے۔ وہ بیچارہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، زور زور سے دعا کرنے لگا، اللہ مجھے 15,000 کی تنخواہ میں رکھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کو بھی 15,000 کی تنخواہ والی نوکری دلا دے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج کا جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آنے والا جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک میں ادا کریں گے۔ اس بابرکت اور پاکیزہ مہینے کا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا احترام اس انداز سے کرتے تھے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے تھے اور فرشتے آپس میں پوچھتے کیا بات ہے، جنت سجائی جا رہی ہے اور اس کو چمکایا جا رہا ہے، تو جواب ملتا کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے احترام میں جنت کو سنوار رہے ہیں۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کا آپ مطالعہ کریں، بخاری پڑھیں، ترمذی پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 مہینہ پہلے ہی جیسے ہی رجب کا شعبان دیکھتے تو بلا ناغہ ہر نماز میں یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لی فی عمری رجب و شعبان بلغنا رمضان، کہ اللہ میری عمر میں آپ اتنی برکت دے دیجئے کہ رجب کا مہینہ بھی گزار لوں اور شعبان کا مہینہ بھی گزار لوں، اور پھر رمضان مجھے میسر ہو جائے، رمضان مجھے مل جائے۔ تو اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اب بالکل ہم رمضان کے دہلیز تک پہنچ گئے ہیں۔ اب رمضان کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے وہ ابھی طے کرنا ہے، اور رمضان کو اتنی فضیلت کیوں ملی، اس کی وجہ کیا ہے،
وہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ماڈرن زمانے میں آدمی ہر چیز بھول جاتا ہے مگر شادی کے سالگرہ کو نہیں بھولتا۔ شادی کی سالگرہ کے دن، بلکہ آج کل کا ماڈرن زمانہ کا حال تو یہ ہے کہ ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور کس انداز کی ساڑی ہمیں گفٹ کرنا ہے یا پھر کوئی اور ڈائمنڈ گفٹ کرنا ہے، یہ پلاننگیں چلتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کام کی وجہ سے شوہر اس دن کو بھول جائے تو پھر بیوی اس کا کیا حشر کرتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو شادی کی سالگرہ یہ قرآن کا سالگرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کے معنی مہینہ۔ فرمایا کیا جانتے ہیں آپ رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ رمضان کا وہ پاکیزہ مہینہ جس پہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، انزل فیہ القرآن۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کا جواب پھر اللہ نے خود فرمایا ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے خاص نہیں کیا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، کہا کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو قرآن کھول کے پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی، بشرط کہ وہ تعصب کے چشمہ ہٹا کے پڑھے۔ قرآن کے لفظ میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قرآن اگر پڑھتا جائے گا تو قرآن اپنے نور سے اسے منور کر کے ہدایت تک لے آئے گا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے ہدایت کو رکھی اور ہم نے جو ہے ساری نعمتوں کو اس میں رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے نازل نہیں کیا قرآن کو مگر انسانوں کے لیے شفا بنا کر کے اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر کے۔ معلوم یہ ہوا کہ شفا الگ رحمت الگ۔ رحمت ملے گی ایمان والے کو، شفا ملے گی سارے جہان والے کو۔ قرآن جو بھی پڑھے گا اسے شفا مل جائے گی۔ اسی لیے فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے باہر برادران وطن آج بھی اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو یقین ہے کہ یہ لوگ ابھی قرآن پڑھ کے آیا ہے؟ یہ اگر ہمارے بچے پر دم کر دیں گے ہمیں شفا ملے گی۔ مسلمان کو یقین ہو یا نہ ہو مگر غیروں کو اب بھی یقین ہے، وہ اسی لیے نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کہ قرآن کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے ملک میں جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا، اس کے باوجود بھی آج بھی
لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اگر دم کر دیا جائے تو اسے شفا ملتی ہے، اور شفا کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا شفاء للناس، ہم نے ہر انسانوں کے لیے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا پادری تھا جس کو قرآن سے سخت نفرت تھی۔ کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن کو دیکھتا تو صرف اس کو دہشت گرد کی کتاب نظر آتی۔ تو یورپ کے اندر جس طریقے سے ہمارے پیارے وطن بھارت میں اگر کسی کو فیمس ہونا ہے، کسی کو دن بدن ترقی کرنی ہے، اور موجودہ حکومت میں اگر کہیں پر اسے منسٹری حاصل کرنی ہے تو آنکھ بند کر کے اندھا دھند قرآن کو، مسلمانوں کو، مسلمان کے مذہب کو گالیاں دے دو، راتوں رات اس کو ترقی مل جائے گی۔ یہ قرآن کی ادنا برکت ہے، گالی دینے والے کو بھی اللہ برکت دے رہا ہے۔ تو وہ پادری کے اندر اتنا تعصب تھا کہ ہر لفظ میں اس کو دہشت نظر آتی۔ تو وہاں کی حکومت نے اسے اڈاپٹ کیا اور کہا کہ تمہارے پیچھے جتنے پیسے چاہے ہم خرچ کریں گے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ قرآن کے اندر جو سزا کی آیت ہے، جو سزا کی آیت ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، کسی پر ظلم کرے، قرآن کہتا ہے النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اگر ظلمن کوئی انسان کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، ضروری ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ چپ چاپ رہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ آج آنکھ پھوڑا ہے، کل گردن کاٹے گا۔ تو قرآن نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ نہیں، اگر اس نے آنکھ پھوڑی ہے چاہو تو معاف کر دو، ورنہ بدلہ لینا ہے تو اس کی بھی ایک آنکھ پھوڑو، دونوں نہیں۔ اب جیسے ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس کا گھر گرا، اس کا گھر گرا، گرانے والے کا گھر ایک بار گرا دو، وہ زندگی میں کبھی دوسرے کا گھر نہیں گرائے گا۔ اس کو پتہ لگے گا کہ زندگی، کسی شاعر نے کہا نا کہ زندگیاں گزر جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، ظالم کو ترس نہیں آتا بستیاں جلانے میں۔ ایک گھر بنانے والے کو پوچھو، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو کہا کہ آپ سزا کی آیت کے نقص نکالو کہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب میں غلط ہے، اور اس کے خلاف لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انسانیت کے خلاف ہے یہ سزائیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، میں تو لکھ دوں گا، میرے پاس تو ساری دلیلیں موجود ہیں۔ وہ پڑھا لکھا تھا تو متعصب مگر پڑھا لکھا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے۔ اب سوچا کہ مجھے اگر سارے قوانین کو جاننا ہے تو مجھے پھر کیا کرنا، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا آدمی، اور حدیث کو سمجھنا ہے تو فقہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، اور فقہ کو سمجھنا ہے تو علم کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے جو ہے بخاری اٹھائی اور مسلم شریف اٹھائی اور ترمذی شریف اور یہ ساری کتابیں پڑھنا شروع کیا۔ عربی جانتا تھا وہ، پڑھتے جتنا وہ غصے میں پڑھتا اتنی اس میں محبت آ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3-4 سال میں اس نے امریکہ حکومت کو لکھا کہ مجھے اس کی صحیح علم حاصل کرنے کے لیے عرب جانا پڑے گا، جہاں پر ساری کتابیں موجود ہو، وہاں جا کے میں کتاب لکھ سکتا ہوں۔
اس نے کہا جائیے آپ کے لیے حکومت کا خزانہ کھلا ہوا ہے، جتنا چاہے خرچ کرو، مگر آپ کو کتاب لکھنی ہے۔ وہاں سے وہ سیدھا قاہرہ گیا اور قاہرہ جا کر کے جامعۃ الازہر میں ایڈمیشن لیا اور لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا، لا کے اوپر پڑھا، اسلامی لا۔ اسلامی لا پڑھتے گئے یہاں تک کہ 3 سال پورا ہونے کے بعد وہ جامعۃ الازہر کے صحن پہ کھڑا ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ انسانیت کو دنیا میں جینے کے لیے جتنے قانون ہم نے پڑھے، ان تمام قانون میں سب سے افضل ترین قانون اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان غصے سے بھی قرآن پڑھے گا پھر بھی اسے ہدایت ملے گی، وہ دشمنی سے پڑھے گا پھر بھی اللہ اسے ہدایت دے گا، وہ محبت سے پڑھے گا تو پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکلے تھے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ بلا کی تھی، عرب کی صحرا تپ رہی تھی، دھوپ میں پسینے سے نایا ہوا، تیور بدلا ہوا، ننگی تلوار ہاتھ میں چل رہے۔ راستے میں ایک صحابی ملا، کہا عمر کیا بات ہے؟ بولا نہیں، آج تو معاملہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بولے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ روز روز کا جھگڑا دیکھا نہیں جاتا، آج میں طے کر کے نکلا ہوں کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو میں شہید کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے محمد کو بعد میں شہید کرنا، تو اپنے گھر کی تو خبر لے۔ بولے کیا ہوا؟ کہ تیرا بہنوی، تیری بہن خود مسلمان ہو گئی ہے، تو کہاں چلا ہے محمد کو ختم کرنے؟ یا تو تیرا گھر بچا لی ہے۔ کہاں پلٹا، ادھر چھوڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، گیا اپنے بہنی کے گھر، اور جب گیا تو دروازے میں دستک دی۔ بہن سمجھ گئی کہ یہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں، یہ میرا ہی بھائی ہو سکتا ہے، اتنا زور سے بجانے والا۔ دروازہ کھولا، کہا کہ بہن بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ہم ایسی باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے۔ تو بہن نے کہا کہ ہم بے دین نہیں ہوئے ہیں، ہم تو کفر و شرک سے بچ کر کے ہم توحید کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اٹھایا، بہنوی کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ خون نکل گئے۔ بہن بچانے گئی، اس کو ایک تھپڑ مارا، گال سے خون نظر آنے لگا۔ تب اس نے کہا او عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کے دودھ پی کے میں بھی پلی بڑی ہوں۔ سن لے اور اچھی طرح سن لے، ہمارے جسم کا آخری قطرہ بھی نکلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے نکلے گا۔ تجھے جتنی مارنا ہے مار لے، مگر ہم دامن اسلام کو اب چھوڑ نہیں سکتے، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی عمر جو غصے میں بھرا ہوا تھا اب تھوڑا ٹھنڈا ہوا بہن کا جواب سن کے، کہ جو بہن کبھی زندگی میں میرے سامنے منہ نہیں کھولتی، آج مجھے للکار رہی ہے، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ فوراً غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا بہن ذرا جو پڑھ رہے تھے وہ تو دکھاؤ۔ کہا کہ وہ ہم تجھے نہیں دکھا سکتے، تو ناپاک، وہ پوتر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیلا من رب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ناپاکی کے عالم میں اسے ہاتھ مت لگاؤ، یہ اللہ تمہارے رحمان الرحیم نے نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن جی پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے لیے تجھے غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف کپڑے پہننے پڑیں گے۔ بھائی نے کہا جلدی سے مجھے غسل دلاؤ۔ بہن نے پانی رکھا، فوراً غسل دلایا۔ پانی کا بکیٹ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ ظاہری گندگی کو تو میں دھو رہی ہوں،
ظاہری ناپاکی کو میں پانی سے دھو رہی ہوں، عمر کے دل کی گندگی کو آپ دور کر دیجئے، اسے مسلمان بنا دیجئے۔ وہ بہن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ عمر نے جو ہے فارغ غسل سے فراغت کے بعد کہا، اے بہن جی ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب، وہ کون سا کلمہ، وہ کون سا لفظ، وہ کون سی آیت کی تلاوت آپ کر رہی تھی۔ بہن اتنے میں حضرت خباب اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر کل رات میں میرے آقا نے تیرے حق میں دعا کی تھی، شاید قبول ہو گئی ہے، اور یہ آیت ہم تلاوت کر رہے تھے۔ وہ آیت کیا تھی؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ اللہ کی توحید و رسالت بیان کرتا ہوا یہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کی تلاوت حضرت عمر نے کانوں میں سنی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام کے دشمنی میں آیا تھا، خود حضور کو شہید کرنے کے لیے جا رہا تھا، مگر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت سنی اور عمر نے کہا جلدی لے کے چلو، مجھے نبی کے دربار پہ لے کے چلو ورنہ میری روح کہیں نہ نکل جائے، اور فوراً گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دیکھا آپ نے قرآن کی برکت ہے، چند آیتیں حضرت عمر سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم سارا قرآن سنتے ہیں، زندگی بھر سن رہے ہیں، پھر بھی ہمارے جسم میں کبھی فرق نہیں آیا، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ وہی فجر کی نماز چھوڑنے کی عادت، وہی جھوٹ بولنے کی عادت، وہی لوگوں کے مال کھانے کی عادت، وہی جو ہے اسلام بیزاری کی زندگی۔ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، قرآن کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ وہی عمر چند آیتیں سن کے مسلمان ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا، شاگرد بنا اور قرآن سیکھنے لگا۔ سیکھتے سیکھتے سورہ بقرہ جب انہوں نے مکمل کیا، صرف سورہ بقرہ جس دن ان کا پورا ہوا تو پورے لوگوں کو دعوت کر کے انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دعوت کیا کی؟ اونٹ ذبح کر کے اپنے دوستوں کو کھلایا کہ آج میں نے سورہ بقرہ مکمل کیا، آج میں نے سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا، اس لیے میں خوشی میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اور آج ہمیں جو سارا قرآن سنائے، پوری زندگی ہمارا امام بنے، آپ لوگ اپنے دل میں مت لیجئے گا میں پورے دنیا کا رونا رو رہا ہوں، پورے ہندوستان کا رونا رو رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر جو چٹنی بنتی ہے، پورے مہینے کے سیٹھ صاحب کے گھر کی چٹنی کا حساب لگائیے گا، قسم خدا کی 10,000 سے زیادہ کی چٹنی بنتی ہے ان کے گھر میں۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی بھائی؟ 10,000۔ مؤذن صاحب کی 8,000۔ بہت بڑا تیر مارا تو امام صاحب کو 15,000، مؤذن صاحب کو 10,000۔ اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اسی سیٹھ صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس کے جوتے میں تھوڑا نظر ڈالو، بھائی آپ کے سیٹھ صاحب آپ کے جوتے کتنے کی ہیں؟ کہیں گے میرا بیٹے کو جوتا ہم نے فلانے شو روم سے خریدا ہے اور اس کے قیمت کم سے کم 70-75 ہزار کا جوتا پہنا ہے۔ صدر صاحب کا بیٹے کا پاؤں میں 70,000 کا جوتا، اور جو صدر صاحب کو نجات دلانے کے لیے مسلح پہ کھڑا، وہ 1 مہینہ ناک رگڑ رہا ہے، کھٹی کھوٹی سنتا ہے، کبھی 1 سیکنڈ آگے پیچھے آ گیا تو صدر صاحب بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، کہاں امام صاحب، کہاں امام صاحب؟ تیرا باپ کا نوکر ہے وہ، غلام بنا رکھا ہے، تمہیں امام نہیں
نہیں چاہیے، غلام چاہیے. کیوں؟ عادت پڑی ہوئی ہے نا نوکروں کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے. یہ تیرا نوکر نہیں ہے، معاف کیجیے گا. میں تو علل اعلان کہتا ہوں جو صدر کا دماغ خراب ہے اسے میں 20,000 روپے تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی مسجد میں، جس مسجد کا وہ صدر ہے، 1 مہینہ 5 وقت کی نماز پڑھائے نہیں، پڑھ کے دکھا دے، پڑھ کے دکھا دے. یہ ویڈیو میرا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پورے ہندوستان جائے گا. ہر مسجد کے صدر کو میرا چیلنج ہے. میں 20,000 دوں گا، اس کو 20,000 روپے دوں گا. وہ اپنی مسجد میں 5 وقت 1 مہینہ نماز پڑھ کے دکھا دے گا. پڑھ پائے گا کوئی؟ آج بیٹی کی شادی ہے، کل نتنی کا منگنی ہے، نواسی کا جو ہے ہاتھ پیلا کرنا ہے، پرسوں جو ہے بزنس کے لیے بمبئی جانا ہے. ارے تم 1 مہینہ ایک مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتے ہو. وہ بیچارہ مظلوم امام پوری زندگی تمہاری مسجد میں نوکری کرتا ہے، تب بھی تمہیں رحم نہیں آتا. خدا نہ خواستہ اس کا بوڑھا باپ کو اگر آپریشن کی ضرورت پیش آ جائے، مسجد میں کھڑا ہو کے امام کو بھیک مانگنا پڑتا ہے کہ میرا ابا کا جو ہے طبیعت خراب ہے. ارے تمہارے فیکٹری میں کام کرنے والے کو تم پی ایف دیتے ہو اور کچھ دے کر کے تم جو ہے وہاں پر ایس آئی کی کارڈ بنوا کر کے تم جو ہے وہاں پر اسے فیسلٹی دیتے ہو، مگر تمہارے مسجد کے امام کے لیے جیب کبھی کشادہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ایک بات ضرور ہوتی ہے، جیسے رمضان آئے گا کچھ لوگ آئیں گے، حضرت قرآن سنا کو ہدیہ لینا جائز ہے کیا؟ یہ مسئلہ ضرور پوچھے گا. ہر مسجد میں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. حفیظ صاحب کو پیسہ دینا کیا؟ کیوں؟ ایک جگہ پر ایک صدر نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت میرے بچے کی نوکری کے لیے دعا کر دیجیے، اچھی نوکری مل جائے. وہ بیچارہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، زور زور سے دعا کرنے لگا، اللہ مجھے 15,000 کی تنخواہ میں رکھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کو بھی 15,000 کی تنخواہ والی نوکری دلا دے. وہ امام صاحب کا اتنا بولنا تھا، بیچارہ صدر صاحب دعا چھوڑ کر کے امام پر برس پڑے. عقل نہیں تم نا، 15,000 کی نوکری میرے بیٹے کو نا، میرا بیٹا جو سافٹ ویئر انجینئر ہے، میرا بیٹا فلاں ہے فلاں ہے. بھائی تیرا بیٹا سافٹ ویئر رہے یا ہارڈ ویئر رہے، ہے تو ہمارے پیچھے، ہمارے سے آگے جائے گا تو قبرستان جائے گا، یاد رکھنا. اسی لیے مولوی کے آگے کبھی مت جانا، ورنہ قبرستان جانا پڑے گا. جو مولوی کے آگے بڑھا وہ سیدھا قبرستان. ایک خواب مجھے یاد آ گیا، ٹائم ویسے ہو چلا ہے. بھوپال کے اندر نواب صدیق اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، اگرچہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے مگر بہت بڑے عالم، اللہ والا انسان. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ بہت ہجوم لگا ہوا ہے اور اس میں سب میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آگے صدیق اللہ صاحب ہیں. ان کے مرید نے خواب دیکھا اور علامہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خوابوں کا جاننے والا. ان کے پاس جا کے ان کے مرید نے کہا کہ آج تو ہمارے حضرت کی بڑائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آج میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا ہے کہ ہمارے حضرت جو ہے حضور سے بھی آگے، اور نماز کی جو ہے سب بندی ہوئی ہے، سب لوگ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو فوراً ہمارے حضرت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدیق اللہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. اور وہ تعجب ہوا، کیا کہہ رہے ہیں مولانا آپ؟ بولا ہاں. تھوڑی دیر میں یہ ہوا کی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ بھوپال میں حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ عالم بھی تھے اور بہت بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے. تو وہ دور سے دیکھا تھا، انہوں نے پھر بھاگا دوڑی کر کے گئے اور جنازے میں شریک ہوئے.
2 दिन के बाद ये फिर चल करके उसी हजरत के पास आए कि हजरत आपने कैसे पता किया? हकीकत में जिस वक्त मैं आपके सामने ख्वाब बयान कर रहा था उससे 5-10 मिनट पहले हजरत का इंतकाल हुआ। टेलीफोन का जमाना नहीं, टेलीविजन नहीं, कोई खबर का मोबाइल नहीं, कैसे आपको पता चला? कहा कि अजीजम आपने जो ख्वाब बयान किया, आप भी सही इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो मैंने सोचा कि हुजूर से आगे कोई जा नहीं सकता, हाँ जनाजे ही में कोई जा सकता है, और हुजूर तो इमामुल अंबिया है, उससे आगे और कौन बढ़ेगा? जैसे ही तुमने कहा कि सफे बंदी हुई है और हुजूर के आगे हमारे सिद्दीकुल्लाह साहब है, तो हमने समझ गया कि उसका इंतकाल हो गया है। तो बस मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा के शान में गुस्ताखी भी मत कीजिए और उलमा से आगे भी मत बढ़िए। हाँ, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म के हम कदर करते हैं। अल्लाह आपको खूब और बड़े आलिम बनाए, आपको जो है हर मामले में आगे बढ़ने की तौफीक दे, मगर याद रखिएगा, अच्छी तरह याद रखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, हमदर्दी वाला महीना। आप घर के सामने लोगों को लाइन लगा करके राशन बांटते हैं, मगर आपके मस्जिद के इमाम साहब तो कभी आपके घर के सामने जाएगा नहीं। कभी आपको तौफीक नहीं होती कि भाई चलो इमाम साहब को भी हम चुपचाप ले जा करके कुछ दे दें। भाई जिस तरह आपके अखराजात बढ़ते हैं, ऐसे इमाम का भी अखराज बढ़ता है, खर्चे बढ़ता है, मुअज्जिन के भी अखराजात बढ़ते हैं, उनके भी बीवी है, बच्चे हैं, उन्हें भी पैसों की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में चलो सदर सेक्रेटरी या मस्जिद के कमेटी का हाथ टाइट है, मगर आवाम का हाथ तो टाइट नहीं है। आपका जेब तो किसी ने पकड़ के नहीं रखा। भाई आप पता नहीं कहां कहां पैसे खर्च कर देते हो। अगर हम ये तय कर ले कि भाई इस साल रमजानुल मुबारक में हम अपने इमाम साहब को अपने जेब से 500,000 का हदिया जरूर देंगे, ताकि कयामत के दिन हमें ये पहचान ले कि यार ये तो मेरा ये मुक्तदी है, मेरे पीछे नमाज पढ़ता था। अल्लाह जब इन्हें जन्नत देगा तो पीछे मुड़ के देखेंगे, आपका चेहरा भी याद आएगा। और अगर आप खाली इमाम का टांगी खींचते रहे और मस्जिद का हासिल उठा उठा के देखते रहे कि ये सफाई हुई कि नहीं, वो सफाई हुई कि नहीं, और जैसे खिड़कियों पे उंगली मार के देखते रहे यहाँ इतना धूल क्यों है, तो याद रखना कयामत के दिन क्या हश्र होने वाला है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये रमजानुल मुबारक का महीना खैर खाही का महीना है, हमदर्दी का महीना है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो किसी बंदे को एक घूंट पानी भी पिला देगा, अल्लाह उसको एक रोजे का सवाब अता फरमाएगा। एक घूंट पानी। अभी देखिए कितनी गर्मी का सीजन है? उस राहगीर को देखिए जो इंसान चलता है और उसे प्यास लगी हुई होती है और उसे एक घोंट पानी मिल जाए तो दिल से दुआएं देता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताऊं, कल परसों की बात है, मेरे दोस्त के पास फोन आया, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि हमें फलानी जगह पे एक हाफिज साहब की जरूरत है जो तरावी भी पढ़ाए, जुमे में बयान भी करे। ये कल की बात बता रहा हूं मैं आपको, हम बदले नहीं अभी तक। तरावी भी पढ़ाए, तफसीर भी करे, जुमे में खुतबा भी दे और फजर में भी तफसीर करे। मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा, ऐसे है हमारे पास, भेज देंगे। तो मैंने कहा हदिया क्या दोगे? हजरत नहीं हदिया देते। मैंने क्या दोगे वो बताओ पहले। तो नहीं देते। मैंने कहा 50,000 लगेंगे, अगर दम है तो बात कर। नहीं हजरत 50,000 नहीं होता। बोले क्यों? ये एक आदमी से इतना काम ले रहे हो? भाई तफसीर भी वो करेगा, फजर में बयान भी करेगा, जुमे का बयान भी करेगा, तरावी भी पढ़ाएगा और 50,000 नहीं दे सकते? नहीं हजरत 15,000 देती। मैं बोला 7 मरतबा तुझे सलाम है, दोबारा फोन मत करना मेरे को। आज भी 15,000 के चक्कर में हम पड़े। और एक जगह से फोन आया एक बहुत बड़े आदमी का, शायद वो मेरे चैनल से सुनेंगे भी, बाद में सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मस्जिद है, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैंने एक बायोडाटा भेजा उनको, बोलो ये आदमी मेरे पास मौजूद है,
ہدیے کی بات نہیں آئی. کہا کہ نہیں حضرت مسجد والے طے کرے ہیں کہ ہم انٹرویو لیں گے. میں نے کہا وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہے، تخصص کیا دارالعلوم سے، پھر افتاء کیا، پھر اس نے جو ہے اسکول اور کالج میں جا کر کے ڈپلومہ کیا، اس کے بعد پھر جو ہے قاضی کیا. اس وقت وہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں بحیثیت قاضی کام کر رہا ہے. ہندوستان میں سب سے بڑا بورڈ کون ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. اگر تجھے اس کا امتحان لینا ہے نا تو تجھے اس کا ڈبل پڑھ کے آنا ہوگا. بتاؤ تم پڑھے ہو کیا؟ نہیں حضرت ہمیں خالی سنتے بلا. نہیں ہوتا، پہلے قاضی سے اوپر پڑھ کے آؤ، بعد میں اس کا امتحان لینا. تو ہمارے دلوں میں خناس بھرا ہوا ہے، ہم امتحان لیں گے. بیٹا تو امتحان تو جب لے گا نا جب تو عالم بنے گا. تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تیرا پیٹ پھاڑے تو تجھے الف نہیں نکلتا. مسجدوں کا صدر اور سیکریٹری کا عالم یہ ہے، سب سے بڑا جو ہے جاہل ہوتا ہے وہ مطلب مسجد کا صدر اور سیکریٹری، مگر پھر بھی عالم کا ہوتا ہے جو ہے یہ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. ارے بھائی امتحان لینے کے لیے انجینئر کا امتحان لینا ہے تو انہیں بی ٹیک کیا ہے تو انہیں ایم ٹیک کرنا، مارکیٹنگ کا امتحان لینا ہے تو انہیں بی بی اے کیا ہے تو انہیں ایم بی اے کرنا. یہ دنیاوی قانون ہے تو کیا اللہ کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے؟ ارے ہمارا امتحان لے گا اللہ لے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اسی برکت سے کہ جاؤ دنیا میں تم نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہے، بہت کروے کسالے سنے، جاؤ ہم بلا امتحان کے تمہیں معاف کر دیتے ہیں. بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، آپ حضرات سے میری بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے، اس رمضان کو رمضان بنائیے اور خرید و فروخت سے باز آ جائیے. ثابت کر دیجئے. ابھی ایک دن آپ کے پاس باقی ہے، آپ کو پورے مہینے کے لیے کیا کیا خریدنا ہے آج سے کل تک خرید لیجئے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے طے کر دیجئے مجھے بازار کی طرف نہیں جانا ہے. ہاں اللہ ماشاءاللہ جو چیزیں سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے، ابھی کوتھمیر ہے، پودینہ ہے، دھنیا ہے، آپ اس کو خرید کے سیو نہیں کر سکتے، چلو وہ روزمرہ کے آزو بازو سے خرید لینا. باقی بڑی جو بھی مارکیٹنگ ہے آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، خرید کر کے طے کر لیجئے مجھے پورا رمضان اللہ کی رضا کی خاطر گزارنا ہے. کیسے گزرے گا؟ ابھی گھر سے باہر نکلے، غیر محرم سامنے آئی، آپ کا روزہ آدھا گیا، آپ نے کچھ دوستوں میں باتیں کی، کچھ جھوٹ بول دیا، آپ کا منہ کا روزہ گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان المبارک میں ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے؟ گوشہ نشین، دروازہ بند، کسی کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، میں اللہ کے ساتھ گزاروں گا. یہ طے کر لیجیے. اپنے گھر میں بیٹھیے، صبح اٹھے تو قرآن، دوپہر میں بیٹھے تو قرآن، عصر کے بعد بیٹھے تو قرآن، مغرب کے بعد بیٹھے تو قرآن، عشاء کے بعد بیٹھے تو قرآن. سرہانے میں رکھا ہوا رہے قرآن، اور جب ہماری روح نکلے تو قرآن پڑھتا ہوا چلا جائے، تاکہ اللہ کہ میرا بندہ آیا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آیا ہے، جاؤ میں نے بلا حساب اسے معاف کر دیا. اور اگر نہیں، صرف رمضان میں خالی خرید و فروخت، کہیں جوتا، کہیں کپڑا، کہیں لنگی، کہیں پجامہ، تو پھر یہی ہوگا کہ جا تجھے دنیا ہی میں رہنا تھا تو وہی کرتے رہو. میرے دوست اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کا قدر کر لیجئے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. کہا کہ جو انسان ایک مہینہ اللہ کی منمانی زندگی گزار لے گا، 11 مہینے اللہ اس کا ضامن بن جائے گا. تجارت میں بھی، ہر چیز میں بھی اللہ ضامن بن جائے گا. بس ایک مہینہ اپنے آپ کو سمجھا لو کہ کوئی بات نہیں ہوگا بزنس، کوئی بات نہیں کماؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر مہینہ کم خرچہ ہوتا تھا، اس مہینہ کمائی کم خرچہ زیادہ، پھر بھی انسان کو پریشانی نہیں. یہ اللہ کی برکت ہے. خیر وقت زیادہ ہو گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت و صفاری.